بسم اللہ الرحمن الرحیم لبوں پہ امن کے دل جہنم ہے، یہ روشنی بھی کسی تیرگی سے کیا کم ہے، یہ روشنی بھی کسی تیرگی سے کیا کم ہے۔ چھٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔ اور ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، تحریر سے دیکھا تو عمامے کے سوا ہیچ، تحریر سے دیکھا تو عمامے کے سوا ہیچ۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، مسلسل آپ تبلیغی جماعت کی حقیقتوں کے تعلق سے چند دستاویزات انہی کی کتابوں کے حوالے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی تاریخ تبلیغی جماعت سے اور ان کے بانیین، ان کے مؤسسین کے عقائد و افکار سے۔ اس کے بعد حسب وعدہ میں نے تبلیغی نصاب آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے اندر جو باطل عقائد اور خرافات ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ تفصیلی طور پر ان کا جائزہ لیا جائے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے چیدہ موضوعات اور چیدہ فاسد عقائد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن وغیرہ کے مباحث اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے خطرناک اسلام کے عقیدے جو قرآن و سنت سے سراسر خلاف اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اور پچھلی ہماری تقریر، پچھلا ہمارا لیکچر اور محاضرہ جو تھا وہ فضائل درود شریف کے تعلق سے تھا، اس کے تعلق سے چند باتیں، اور آج کی گفتگو فضائل درود شریف ہی کے حکایات اور کچھ قصص اور واقعات کے اوپر مبنی ہے، جس میں حضرت جی زکریا صاحب نے ایسے واقعات اور ایسی کہانیاں ذکر کی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اور مجھے عجیب و غریب ہوتا ہے جب میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے میں چیدہ کچھ واقعات میں پیش کروں گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ تبلیغی بھائی، ہمارے وہ بھائی جو اس جماعت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے عین اسلام سمجھا ہوا ہے اس کتاب کو اور اس کتاب کے پڑھنے کو اور اس کے اوپر عمل کرنے کو، میں صرف ان سے دردمندانہ اپیل کروں گا اور درخواست کروں گا کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ نے جو راہ اختیار کی ہے وہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بہرحال وہ راہ جہنم کی راہ ہے، وہ راہ جنت کی راہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ مہم ہے، اور عقید توحید اگر مفلوج ہے، زخمی ہے اور مجروح ہے اور وہ برباد اور فاسد ہے، تو پھر وہ خواہ کتنی ہی عبادات اور سجدے اور رکوع اور تسبیحات اور ذکر اور اوراد ہوں، وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی ویلو ہرگز نہیں ہے۔ اور ان تمام چیز کی حقیقتیں میں نے قرآن و سنت کے حوالے سے آپ حضرات تک پہنچا دی ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ آئیے میں واقعات کے اوپر چل رہا ہوں، چونکہ وعدہ تھا ہمارا کہ ہم واقعات کے تعلق سے جو فضائل درود شریف کی اہمیت کے لیے حضرت جی نے زکریا صاحب نے اپنی کتاب تبلیغ نصاب کے اندر ذکر کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم اپنے بھائیوں کے سامنے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو وہ مکر جاتے ہیں اور سیدھی طور پر اس کی تعویلات کرنے لگتے ہیں اور
جناب علی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتاب خود اس کتاب کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہم نے جانا ہی نہیں. میرے بھائیوں, آپ نے نہیں پڑھا, آپ نے نہیں جانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب میں وہ چیز موجود نہیں ہے. آپ یہ کتاب اٹھائیں اور اٹھا کر کے اس کے جو صفحات میں نے بتلائے ہیں ان صفحات کو دیکھیں اور اس میں پڑھیں. مشکل یہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اصل میں ان کو بیچاروں کو جب, یا عام مسلمانوں کو جب میں یہ بات بتلاتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, تو یہ چڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح چیز کا ان کو ادراک نہیں ہے, صحیح چیز کا ان کو علم نہیں ہے. قرآن و سنت نے جو عقیدہ بیان کیا ہے, قرآن و حدیث میں جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو جو صحیح عقیدہ دیا ہے, اللہ کی قسم ان بیچاروں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اگر ان کا علم ہو جائے اور ان کا پتہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ بتلایا ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے, تو یقیناً وہ ان باتوں کو نہیں تسلیم کریں گے. اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں وہ باتیں بھی بتلاؤں جو ان کتابوں میں ڈائریکٹلی کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہیں باتیں, ہاں, اور وہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کا آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے. تو اس طرح سے ہماری ڈبل محنت لگتی ہے. ایک تو یہ کہ اہل سنت والجماعت کا جو حقیقی عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا, اور یہاں اہل سنت والجماعت سے آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ سڑک چھاپ اہل بدعت کو مراد لے رہا ہوں, ہرگز نہیں. اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو کتاب و سنت کے اوپر مر مٹتے ہیں اور کتاب و سنت کو قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, صرف دعوے نہیں. تو میرا مقصد اہل سنت کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ قبوری مردہ پرست لوگ نہیں, بلکہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ مراد ہیں اہل سنت والجماعت سے. تو میں ایک طرف اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں, اور اس کے بعد میں یہ عقیدہ جو حضرت جی نے فضائل درود یا فضائل نماز یا فضائل حج یا فضائل ان تمام سب چیزوں میں رکھا ہوا ہے, اسے میں آپ کے سامنے بیان کروں. اس طرح ہمیں ہمارے اوپر ڈبل محنت پڑ جاتی ہے, اور اس وجہ سے بہرحال مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمارے بھائی جو نہیں جانتے ہیں ان حقیقتوں کو اور جو چلت پھرت کو اپنا اسلام سمجھے ہوئے ہیں, دین سمجھے ہوئے ہیں, اسی کے پیچھے چلتے ہیں, تو وہ باز آ جائیں اور یہ حجت ان کے اوپر قائم ہو جائے, اس دنیا کے اوپر یہ حجت قائم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے پاک پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا. تو آئیے, بہرحال یہ تمام تفصیلات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں. آئیے میں واقعات کی طرف آپ کا ذہن لے کے چل رہا ہوں, اور واقعات کی روشنی میں میں حضرت زکریا صاحب کے فضائل درود شریف کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت زکریا صاحب نے صفحہ فضائل درود صفحہ نمبر 88 کے اندر, فضائل درود صفحہ نمبر 88 کے اندر روضۃ الاحباب ایک کتاب ہے. یہ میں بتاؤں گا اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے وہ بعد میں, پہلے ہی واقعہ سنیں. روضۃ الاحباب کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام شافعی کے بڑے شاگردوں میں سے ایک امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی ہیں. انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کو انتقال کے بعد, مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں. امام شافعی ایک مسلمانوں کے امام ہیں اور ائمہ حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور فقہائے اربعہ میں سے ایک امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے مناقب اور جن کے مراتب بہت زیادہ ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. المہم یہ سمجھیں کہ امام شافعی ایک جید امام ہیں, اور جن کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں گڑھ گڑھ کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کی, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو باتیں میری قرآن و سنت کے مطابق ہیں اسے لے لو, اور جو باتیں میری قرآن و سنت کے خلاف ہیں اسے دیوار پہ مار دو, اس کے اوپر عمل نہ کرو بلکہ قرآن و سنت کی پیروی کرو. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد میں کہ, اور پوچھا, امام شافعی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا. امام شافعی بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور حکم فرمایا کہ مجھ کو تعظیم و احترام کے ساتھ بہشت میں لے جائیں. اور یہ سب برکت کیوں ہوئی؟ دیکھیں یہاں ہے فتنہ. کہتے ہیں یہ سب برکت ایک درود کی ہے, ایک درود کی ہے. گویا امام شافعی کی عبادتیں, امام شافعی کی نمازیں, امام شافعی کی خدمت دین, امام شافعی کا تفقہ, امام شافعی کی تمام چیزیں سب بیکار,
اور صرف ایک درود پڑھنے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں جنت جگہ مل رہی ہے اور بہشت کے اندر انہیں فرشتے لے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا. میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ درود نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ درود نہیں ہے، بلکہ خواب میں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیا درود بتلا رہے ہیں. کیا؟ اللہم صلی علی محمد کما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ درود پڑھتا تھا میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ دی. نعوذ باللہ. بہرحال آگے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اور اچھا یہ بھی میں بتا چلوں کہ یہ کون ہے. یہ روضۃ الاحباب جو کتاب ہے یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ اس کا مصنف سید جمال حسینی ہے جو ایک غالی اور بدترین قسم کا رافضی اور شیعہ ہے، اور اہل علم کے نزدیک اس کی کتاب قطعاً غیر مستند اور بے قیمت ہے. یعنی اس کی کوئی اہمیت، اس کی کتاب کے اوپر اہل علم کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے. اس کتاب سے حضرت زکریہ صاحب نے واقعہ نقل کیا ہے. کیا بعید ہو کہ امام شافعی کی تمام محنتوں اور کوششوں کے اوپر پانی ڈال کے اس نے اس طرف لگا دیا ہو. رافضی شیعہ تو یوں بھی آج بھی اسلام کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹیں کر رہے ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ہر چیز سے. لیکن بہرحال یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ دیوبند سہارنپور کے حضرت جی ہیں جنہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھ کر کے جو ہے اس شیعہ رافضی کے اس قصے کو بیان کر کے امت کو ایک فکر دیا ہے کہ اس طرح کا درود پڑھا جائے. اسی طرح سے ایک اور جادوئی کرشمہ آپ ملاحظہ کریں. اسی صفحہ 88 کے اوپر حضرت زکریا صاحب نے واقعہ لکھا ہے مناہج الحسنات کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نیک صالح موسیٰ ضریر تھے. انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا، ایک جہاز پانی کا ڈوبنے لگا. میں اس میں موجود تھا. اس وقت مجھ کو ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا، اور اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی. غنودگی مطلب یعنی پلک جھپک گیا. آپ یہ بھی غور کریں، جہاز ڈوب رہا ہے اور آدمی کو نیند آ رہی ہے. دیکھیں آپ، جہاز بھی ڈوب رہا ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے غنودگی سی ہوئی، مجھے نیند سی آ رہی ہے، آ گئی. اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ ورد تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا. یعنی ان کو تھوڑی غنودگی ہوئی، جھپکی پلک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کو ایک ورد یعنی ایک دعا سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں. یعنی جو جہاز والے ہیں اس ورد کو 1000 بار پڑھیں، پورے جہاز والے. ہنوز 300 بار پر نوبت پہنچی تھی. یعنی ہم لوگوں نے شروع کیا پڑھنے کے لیے، ابھی 300 پر نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی، یعنی جہاز جو ہے ڈوبنے سے بچ گیا. یہ فضائل درود صفحہ نمبر 88 اور پرنٹنگ پریس ادارہ اشاعت دین پرائیویٹ لمیٹڈ دلی کی یہ چھپی ہوئی کتاب جو ہے جھا ہاؤس حضرت نظام الدین سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے انڈیا کی. آپ ذرا توجہ کریں کہ مصیبتوں میں آدمی کو نیند آتی ہے. جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ حضرت کو اپنے بچنے کی ترکیب کے بجائے ان کو نیند آنے لگی، ان کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی. بجائے وہ بزرگ گھبراتے، نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اپناتے، کوئی تدبیر سوچتے، ان کے اوپر نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی. اچھا، اور ایک بات اور میں بتاؤں، دیکھیں اب یہی وہ بات ہے جو میں جب چھیڑتا ہوں تو ہمارے یہ باتیں تبلیغی جماعت کے ذہنوں میں نہیں آتی، اور عام لوگ ایسے شکاری کے خطرناک شکار سے ناواقف بھی ہیں. اور ناواقف اس لیے ہیں کہ انہیں قرآن و سنت کا صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہے بیچاروں، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر حضرت زکریا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بڑا ہی اہم عقیدہ بتلا رہے ہیں. اور وہ عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ موجودہ دور کے ان بیچاروں کو جنہیں مردود اور مشرک اور بدعتی اور قبر پرست کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے وہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے، اور وہ عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا عقیدہ. حاضر و ناظر کا عقیدہ یعنی جہاں کہیں بھی دکھ اور مصیبت آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر و ناظر ہوتے ہیں، حاضر و ناظر ہوتے ہیں. تو یہ اور ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی مشکل کشا ہے.
مشکل کشا، اور یہاں تک کہ ان کا ماننے والا اگر کہیں بھی کشتی میں یا کسی بھی دکھ اور مصیبت میں ہو، نبی پہنچ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے تعلیم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ ہمارے ملکوں میں تو باقاعدے ہمارے ہاں کے علماء، جو علماء برے علماء ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث آدم، اور باقاعدے یہاں تک بتاتے ہیں یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، لگا دے پار کشتی، اور باقاعدے جناب علی انہوں نے پوسٹر چھپائے ہوئے ہیں اور کرامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 برس یا 17 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی ہاتھ سے نکال کر کے باہر کر دی، اور تو اور ہے، اوہو مجھے یاد آ گیا، اور تو اور ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خود، یہ تو بریلویوں کا بیچاروں کا عقیدہ ہے، خود دیوبندی مولویوں کا عقیدہ میں نے ایک دفعہ بتلایا تھا۔ ایک بزرگ تھے دیوبند کے، شاید مولانا حسین احمد مدنی یا امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، جس کے مرید حضرت اشرف علی صاحب تھانوی، رشید احمد گنگوہی وغیرہ بھی ہیں، جو شیخ دیوبند مانے جاتے ہیں، جنہیں اعلیٰ حضرت قطب الارشاد، قطب العالم اور غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے مرید سے کہا میری کمر دکھ رہی ہے ذرا کمر دبا دو، تو وہ کمر دبانے لگا تو اتفاق سے کرتا اٹھ گیا، تو دیکھا کہ کمر کے اوپر خراشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا حضرت کمر کے اوپر خراشیں کیسی ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہے، بہت درد کر رہی ہے کمر اٹھا۔ پھر پوچھا حضرت بتائیں کیوں خراش لگی ہے کمر کے اوپر، کیوں مار لگی ہے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھنا کسی سے بتلانا نہیں، اصل میں میرا ایک چاہنے والا حجاز مقدس کی طرف کشتی میں جا رہا تھا، اس کی کشتی بھنور میں پھنسی، ڈوبنے والی تھی کہ اس نے مجھے یاد کیا اور میں نے جا کر کے وہ کشتی وہ بھنور سے باہر نکال کر کے اس طرف کر دی۔ اللہ، دیوبند کہاں ہے اور بحر عرب اور بحر ہند اور سمندر کہاں ہے؟ حضرت کا تصرف دیکھیں، آپ دیوبندی حضرات کا تصرف دیکھیں، گویا ان کا مقام تو نبی سے بھی بڑھ گیا۔ نبی تو صرف تعلیم کے اوپر اکتفا فرما رہے ہیں، تو یہ درود پڑھ ہو سکتا ہے تیری کشتی پار لگ جائے، اور وہاں شیخ دیوبند باقاعدے کشتی اٹھا کر کے بھنور سے باہر نکال رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر، معذرت کے ساتھ یہ واقعات میں نے بتائے ہیں آپ کو، اور موجود ہیں ان کی کتابوں میں، عقائد علماء دیوبند میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ غرض اب میں کیا بتاؤں، گویا حضور تو مشکل کشا اپنی جگہ، 14 صدی کے یہ اعلیٰ حضرت لوگ بھی مشکل کشا، حاجت روا، غیب داں ہیں، دلوں کے وسوسوں کو، دلوں کے سب کچھ پتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہی عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ اب یہی عقیدہ اگر بریلوی بیچارہ رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، یہ حاضر و ناظر شرک ہے، یہ سراسر کفر ہے، اور یہ تمام سب اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ میں پرسوں ایک کیسٹ سن رہا تھا، ابھی میرے پاس موجود ہے، شاید بیگ میں موجود ہو، ادھر حرم کے اندر دیکھیں، بڑی میں جو کوئی بات بولتا ہوں ذمہ داری کی حیثیت سے بولتا ہوں، اگر بغیر ذمہ دارانہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرے پاس کیسٹ موجود ہے جو حرم کے اندر درس دیتا ہے، پاکستانی مولوی ہے جس کا نام مکی مولانا مکی کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں بدعقیدگی کی۔ بہرحال اس میں جو ہے بہت ساری باتیں اس نے بیان کی ہیں، حاضر و ناظر کے موضوع پر اس کی کیسٹ ہے، تو اس میں جو ہے بہت ساری باتیں گول مول بھی اس نے کی ہیں بہرحال، لیکن میں اس کی طرف کیا جاؤں۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہندوؤں کا، کفر کا، کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ حضرت زکریا صاحب کے بارے میں ایک کتاب اسی شخص کی، مکی کی، جو آج بھی مدرس ہے حرم کے اندر، اور اللہ توفیق دے مملکے کے ولاۃ امور کو کہ اس کی تفتیش کریں اور اس کو یہاں سے پاک کریں، تو اسی کی کتاب ہر جگہ عربی میں ایک کتاب لکھی ہے کہ عرفات کے اندر کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے حضرتنا و شیخنا و امامنا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ہر جگہ یوسف صاحب کا اپنے دیوبندی مولویوں کے دعاؤں کے حوالے دیا، ان کی کتابوں کے حوالے دیا۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ کتاب کیا یہ لوگوں کو تعلیم کے لیے استعمال کر رہا ہے، لکھی ہے اس نے کہ لوگوں کو تعلیم دے، یا اس نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ سعودیہ کے علماء کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھائے کہ دیکھو ہمارے دیوبند کے علماء جو تھے، بڑے بڑے کاندھلوی صاحب یا تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں یا فلانے جو امیر ہیں، ان کا یہ عقیدہ، اور انہوں نے بھی عربی میں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور دیکھو یہ ان کی یہ تعلیمات ہیں۔ میں وہ کتاب فائدے سے زیادہ مجھے ایڈورٹائز لگی کہ اپنے بزرگوں کی ایڈورٹائز، امام ہونا، شیخ ہونا، اس مکی کے امام اور اس مکی کے شیخ جو آج بھی حرم کے اندر مدرس ہے، اس شیخ کا عقیدہ دیکھو، ہاں پیر کا عقیدہ دیکھو۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، ہم شیخ کی سنتے تھے، یہ مرید ہیں سب،
مریدوں سے بزرگی تحریر سے دیکھا تو امامے کے سوا ہیچ، یعنی صرف امامہ ہی ہے، جبہ ہے، بقیہ اندر کیا ہے؟ ڈھول ہے، کھول ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہیں، عقیدہ بدعقیدگی کا ہے۔ یہ دیکھیں نبی کریم حاضر و ناظر ہیں، نبی کریم مشکل کشا ہیں، اور نبی تو نبی رہے، ان کے تو اعلیٰ حضرت حسین احمد مدنی نہیں، یا تو مہاجر مکی امداد اللہ مہاجر مکی بھی جناب علی مشکل کشا ہیں اور بیڑا پار لگاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں علماء دیوبند کو ہاتھ ملا لینا چاہیے علماء بریلویوں سے، ہے کہ نہیں؟ خامخواہ کی کیوں فتنے پھیلا رہے ہیں امت کے اندر، ان کی مسجدوں کے اوپر غصب کر رہے ہیں، ان کی مسجدوں ان کو قتل کر رہے ہیں۔ بامبے کے اندر باقاعدہ قتل و غارت گری ہوئی، خون بہایا گیا، تبلیغی جماعت کا آدمی مرا، جو بریلویوں کا آدمی مرا، اور آج باقاعدہ جمعے کے وقت فورس لگائی جاتی ہے تاکہ یہ دونوں فرقے آپس میں ٹکرائیں نہیں۔ اب اس میں ان دونوں کی لڑائیوں میں ہماری مرغی حرام ہو گئی۔ ہمارا کوئی آدمی جا کے پولیسوں سے کہتا بھائی ہمیں اجازت دو تقریر کرنے کے لیے، تو وہ پولیس بامبے کے اندر کیا پوچھتی ہے معلوم ہے؟ تم کون سے فرقے سے ہو؟ تم تبلیغی جماعت کے ہو یا سنی جماعت کے ہو، بریلی جماعت کے؟ تو ایک پولیس نے، تو اس لڑکے نے کہا نہ میں تبلیغی جماعت سے ہوں نہ میں سنی جماعت سے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دوسرا پولیس والا بولا مراٹھی میں، کہتا ہے اے دیکھنا ان کو اجازت نہیں دینا، یہ بہت ہی کٹر پنتھی لوگ ہیں یہ، ہاں، یعنی ان دونوں کے علاوہ جو تیسرا یعنی وہابی لوگ ہیں وہ کٹر پنتھی لوگ ہیں، یہ بھی پولیس بھی ڈرتی ہے ان کے پروگرام سے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اس تبلیغی نصاب کے اندر میرے بھائیوں میرے عزیزوں موجود ہیں، اور بھی، اور میں آپ کو بتلاؤں اور دیکھیں۔ اچھا ایک بات میرے ابھی آ گئی ذہن میں فضائل قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ فضائل درود کا میں پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، لیکن میں ایسی اچانک میری نظر پڑی فضائل قرآن میں ایک بڑی عجیب و غریب بات مجھ سے چھوٹ گئی جو میں بتانا بھول گیا آپ سے۔ میں جب بریلویوں کے زمانے میں بریلوی تھا تو ہمارے مدرسے میں ایک تقریر رٹائی جاتی تھی، اور وہ تقریر بڑے جوش و خروش سے مجھے یاد تھی، اور بڑے بڑے جلسوں میں بھی میں نے وہ تقریر کی ہے بریلوی کے زمانے میں۔ اور وہ تقریر کیا تھی؟ وہ تقریر ورفعنا لک ذکرک پہ تقریر تھی، اور اس کے اوپر تقریر کرتے میں یہ شروعات یہ تھی کہ میں نے شروعات یہ تھی، میں بھول گیا زمانہ ہوا، لیکن بہرحال کچھ باتیں یاد ہیں، رٹی ہوئی چیز ہے۔ میں کہتا تھا کہ پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ میں موجود، سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ میں موجود، بسم اللہ کی تفسیر بسم اللہ کے بے میں موجود، اور بسم اللہ کے بے کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں موجود۔ اتنے میں ایک کچھ فہم کھڑا ہوا، کوئی بددین کھڑا ہوا، کوئی دہریہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولانا، دیکھیں یہ بریلوی انداز میں اپنا رہا ہوں، اس نے کہا مولانا آپ تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ میں کیسے موجود ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ میں کیسے موجود ہو سکتی ہے، بسم اللہ کی تفسیر بسم اللہ کے بے میں کیسے موجود ہو سکتی ہے، اور پورے قرآن کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں کیسے آ سکتی ہے، کس طرح سے پورا قرآن بسم اللہ کے بے کے نقطے میں سما سکتا ہے؟ میں نے اس سے کہا تو کچھ فہم لگتا ہے، تیری کھوپڑی گھومی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً ہندوستان کا نقشہ اٹھایا، یا میں نے پورے دنیا کا نقشہ اٹھایا، میں نے اس سے کہا کہ ذرا ہندوستان کا نقشہ اٹھایا، اور میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی ذرا اس پہ بتا دلی کہاں ہے، اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھ دی۔ میپ اٹھایا میں نے کہا دلی کہاں ہے، اس نے ایک نقطے کے اوپر رکھ دی، انگلی رکھی۔ میں نے کہا کلکتہ کہاں ہے، اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھی۔ میں نے کہا ظالم اتنا بامبے کہاں ہے، اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھی۔ میں نے کہا ظالم جب پوری بامبے ایک نقطے میں سما سکتی ہے، جب پوری دلی ایک نقطے میں سما سکتی ہے، جب پورا کلکتہ ایک نقطے میں سما سکتا ہے، تو پورا قرآن بسم اللہ کے بے کے نقطے میں کیوں نہیں سما سکتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اب اس کے اوپر نعرے رسالت، سمجھ رہے ہیں؟ یہ انداز ہے، ہاں۔ اور سنیے، اور وہی وہ نقطہ ہے، دیکھو آگے بڑھو، وہی وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں۔ دیکھو یہ گڑی بھی روایت ہے، موضوع روایت ہے، لیکن اس زمانے کی تقریر ہے یہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور جب علی اس کے دروازہ، اچھا اس کی ایک مثال اور دو چنو، میں نے اس وقت تقریر ہوتی تھی، اور یہ تقریر میں نے ایک دفعہ میں اپنے وہابی ہونے کے بعد میں، اہل حدیث ہونے کے بعد میں نے ایک جگہ اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، بستی کا واقعہ ہے یہ، اٹوا تحصیل میں، تو میں وہاں گیا ملنے، تو ایسے ہی میں نے کہا چلو یار چائے پینے، رات زیادہ ہو گئی ہے، دل کہتا ہے، تو ہم چوراہے پہ نکلے، اٹوا چوراہے پہ، تو وہاں ایک مسجد ہے، وہیں تقریر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ آواز
زمانے جاہلیت کی سنی ہوئی آواز لگتی ہے. کہا کیوں؟ بولے میں چلو چلتے ہیں, یہ میلاد کہیں ہو رہا, چلتے ہیں سنتے ہیں اس مولوی کون ہے. تو گیا, تو وہاں ایک مولوی تھا بھاؤپور پپری, وہاں ایک گاؤں ہے, وہاں کا ایک مولوی تھا. میرا نام کیا چھوڑیں آپ, میں نام ہم نہیں بتانا چاہتا. اب وہاں گیا, وہ جناب علی تختہ بچھا ہوا تھا, تختے کے اوپر کرسی تھا اور اس کے اوپر میاں صاحب بیٹھ کر کے تقریر, یہی تقریر تھی اللہ کی قسم, بالکل یہی تقریر وہ کر رہا تھا. اور اس تقریر میں کیا کہا معلوم ہے؟ آگے وہ جو میں بیان کیا کرتا تھا وہ تقریر کیا تھی, وہ تقریر یہ بھی آگے چلیں, وہ تو بے کے نقطے میں موجود. آگے کہتا ہے کہ جب بے کے نقطے میں پورا قرآن آ سکتا ہے تو ایک مثال آپ کو اور دوں کہ راجستھان کی اجمیر کے اندر دھرتی پر, ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ غریب النواز آتے ہیں اور وہ پانی سے منع کر دیتا ہے. اس وقت کا بادشاہ, اس وقت کا راجا پانی سے منع کر دیتا ہے. مریدوں نے کہا حضور پانی سے منع کر دیا ہے راجا نے. تو حضرت خواجہ غریب النواز نے اپنے مرید کو ایک کاسا دیا اور اس سے کہا جاؤ انا ساگر کے اوپر. کہا حضور انا ساگر کے اوپر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں اور ہم وہاں سے پانی کیسے لائیں؟ حضرت غریب النواز نے کہا یہ میرا کاسا لو, کاسا یعنی پیالہ, یہ میرا کاسا لو, ایک پیالہ. وہ پیالہ لے جا کر کے انا ساگر کے پاس کرو اور انا ساگر سے کہو اے انا ساگر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے, تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے. وہ لے جا کر کے مرید کاسے کو انا ساگر کے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے اے انا ساگر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے. انا ساگر سمٹتا ہوا پیالے کے اندر آ رہا ہے. پیالہ ہے, انا ساگر ہے کہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور پیالہ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اتنے میں پورا انا ساگر سوکھ گیا اور آج بھی انا ساگر اجمیر میں ہے. پورا انا ساگر سوکھ گیا اور حضرت خواجہ کے پاس وہ پیالہ لایا گیا. لوگوں نے نہایا, لوگوں نے دھویا, لوگوں نے کپڑے پہنے, کتنے لوگ, ہزاروں لوگ تھے, مریدوں نے سب کچھ کیے. اتنے میں ان کے سپاہیوں کو ہوش آیا, پتا چلا کہاں ہے, دیکھا کہ انا ساگر سوکھا ہوا ہے. راجا کے پاس گئے, کہنے لگے کہ انا ساگر کا تالاب سوکھ گیا ہے. کہنے لگے کہ اسی بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے. وہاں پہنچے, اس نے کہا اس طرح سے واقعہ یہ پورا. تو کہا کہ جب پورے قرآن جب پورا انا ساگر کا پانی خواجہ غریب النواز کے پیالے میں سما سکتا ہے تو پورے قرآن کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں کیوں نہیں سما سکتی؟ یہ دلیلیں آئی سمجھ میں آپ کو؟ بہرحال یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی, یہ غلط بات ہے, جھوٹی بات ہے, اس کے اوپر یقین نہیں کرنا. یہ جھوٹی بات ہے, میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے, ایک دلیل دے رہا ہوں. میں واللہ بتا رہا ہوں, فضائل قرآن جب میں نے پڑھا نا, میرے ذہن میں پورا ماضی آ گیا. میں نے کہا اوہ ان دیوبندیوں کو کون کہتا ہے کہ یہ بریلوی نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں؟ ان تبلیغی جماعت والے کی بزرگ کو, میں تبلیغی جماعت والوں سے نہیں مخاطب ہوں, میں اس وقت علماء اور طلبہ سے مخاطب ہوں. میں اپنے طلبہ اور جو دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں, ان جاہلوں کی بات کو چھوڑو, ان بیچاروں کو تو اندر کا پتہ ہی نہیں. اندر کے بھیدی تو ہم ہیں جو لنکا ڈھا رہے ہیں اور الحمدللہ ڈھا کے چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں فضائل قرآن اٹھائیں آپ, تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر آپ فضائل قرآن اٹھائیں. فضائل قرآن صفحہ نمبر 50. بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہے. فضائل قرآن صفحہ نمبر 50 اور صفحہ نمبر 50 کے اوپر حضرت زکریا صاحب نے وہی بات لکھی ہے جو میں کہا کرتا تھا زمانے جاہلیت کے زمانے میں, جو سراسر جھوٹ اور موضوع باتیں. دیکھو لکھتے ہیں کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل سورت بتلاؤں گا. یہ جھوٹی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے, لیکن شیخ الحدیث, شیخ دیوبندی حدیث کو فضائل اعمال میں ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ حضور نے فرمایا کہ وہ الحمدو کی 7 آیتیں ہیں, یہ 7 مثانی ہیں. اور قرآن عظیم بعض صوفیاں سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا یعنی توریت, زبور, انجیل اور جتنی بھی صحیفے وغیرہ تھے وہ سب قرآن کریم میں موجود, سب قرآن کریم میں آ گیا اور کلام پاک میں ہے. اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا. دیکھیں جو کلام پاک میں ہے, پہلے زمانے کی پوری کتابیں کلام پاک میں آ گئی, اور جو کلام پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا, اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا. یہ دیکھیں تمہیں کیسے معلوم ہو؟ تم تو ان راہوں سے بیچارے واقف بھی نہیں ہو. یہاں تو ہم جیسے فقیروں سے ملو جو ہم یہ ساری راہیں ہماری دیکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا, اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا, بسم اللہ کی بے میں آ گیا, اور جو کچھ بسم اللہ کی بے میں ہے اس کے نقطے میں آ گیا. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ دیکھیں آپ, یہ نبی کے اوپر کتنی بڑی تہمت اور کتنا بڑا الزام ہے جو حضرت زکریا صاحب نے لگائی ہے. میرے تبلیغی بھائیوں, تم اس کتاب کو قرآن اور حدیث کا درجہ دیتے ہو. اللہ کے لیے سدھر جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ. چلیں
یہ ایک نمونہ تھا جو میں بتا رہا آپ کو کہ اس طرح سے میں کہا کرتا تھا جو میں آپ کو بتلایا. آگے آئیے, میں فضائل درود کے تعلق سے بات کر رہا تھا. حضرت نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے فضائل درود کے اندر. فضائل درود صفحہ نمبر 89, 89 آپ کھولیں, صفحہ نمبر 89. اس کے اندر حضرت کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 89 کے اندر لکھتے ہیں کہ دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے. دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس کے اندر شرک و بدعت بھری ہوئی ہے, سمجھ رہے, جس کو سعودیہ کے اندر ممنوع ہے, اس کا لانا سعودیہ میں ممنوع ہے. کیوں؟ اس کے اندر شرکیہ باتیں, عقیدے کے فساد کی باتیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دلائل الخیرات کیوں لکھی گئی, اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ بتلا رہے ہیں حضرت زکریا صاحب. کہتے ہیں کہ مؤلف کو, یعنی جس نے کتاب لکھی ہے, ان کو سفر میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پریشان تھے. یعنی کسی ایسی جگہ میں تھے جہاں کنواں تھا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی. اور ظاہر ہے ایسی ویرانی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کنویں کے اوپر ڈول رسی نہیں ہوتی ہے. اگر وہاں قریب میں کچھ گاؤں ہوتا, شہر ہوتا, تو ظاہر ہے کہ لوگوں سے مانگ بھی سکتے تھے بھائی ڈول رسی دے دو. لیکن وہ ڈول رسی بھی کچھ نہیں تھی, گویا کوئی جنگل ونگل تھا, بیابان. سفر میں ان کو حضرت کو ضرورت پڑی وضو کی. ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا کہ مطلب یہ حال دیکھا کہ حضرت کو پانی نہیں ملا ہے, تو اس لڑکی نے کنویں کے اندر تھوک دیا. اس لڑکی نے کنویں کے اندر تھوک دیا. پانی کنارے تک ابل آیا. اس کا تھوکنا تھا, وہ تیزاب وزاب تھا کہ پانی ابل پڑا, اس کی تھوک تھی یا تیزاب تھا, اللہ ہی بہتر جانے. سنیں, وہ اوپر تک ابل آیا. مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی. اس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی, یہ درود شریف کی برکت ہے. میں درود شریف پڑھتی ہوں, اس کی برکت سے میں نے تھوک دیا تو یہ ہوا. جس کے بعد انہوں نے کتاب دلائل الخیرات لکھی. یہ لڑکی کون تھی؟ کوئی نبیہ تھی, کوئی صحابیہ تھی, کون تھی؟ ظاہر ہے تو نہ کوئی نبیہ تھی نہ کوئی صحابیہ تھی, ایک عام سی لڑکی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے صحابہ کے ساتھ, تو سب سے بڑی پریشانی وہاں جو تھی مسلمانوں کو, وہ پانی کی تھی. کنویں نہیں تھے. ایک کنواں تھا, وہ یہودی کے قبضے میں تھا, جو بہت ستاتا تھا صحابہ کرام کو, ستاتا تھا, بہت پریشان کرتا تھا وہ کنویں والا یہودی. یہاں تک کہ موقع یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس کنویں کو وقف کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ لڑکی کنویں کے اندر تھوک دے اور پانی ابل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں کھدوا کے اس میں حضور کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. نبی تھے تو پانی تو خود بخود زمین سے ابل پڑتا, لیکن حضور سے تو ایسا نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہ کیا. اور یہ عورت, یہ لڑکی جو نہ صحابیہ ہے نہ نبیہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کا عالم یہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے. اور حضرت دلائل الخیرات جیسی شرکیہ کتاب لکھیں. اور اسی کے بعد میں تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی اس جنگل بیابان میں کیا کر رہی تھی, اکیلے تنہا کیا کر رہی تھی؟ عورت کا تو تنہا کسی جگہ جانا حرام ہے اسلام کے اندر. وہاں بے پردہ اس جنگل بیابان میں وہ کیا کر رہی تھی؟ اور پھر حضرت زکریا صاحب نے اسی کے جسٹ یہ بھی بات لکھی ہے کہ شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلائل الخیرات کے مصنف کی جو قبر تھے اس سے خوشبو مشک و عنبر کی آتی ہے, اور یہ سب برکت درود شریف کی ہے. اوہو, کاش زکریا صاحب تبلیغی جماعت والوں کو یہ بتلا دیتے کہ ان کی خبر کہاں ہے. ابھی جب آ رہی ہے خوشبو تو جاتے اور وہیں سے مشک و عنبر کی خوشبو لیتے. سوچ رہے ہیں آپ, جبکہ اس کتاب کے اندر شرک و کفر بھرا ہوا دلائل الخیرات کے اندر. بہرحال یہ بے سند کہانیاں اور قصے اس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں. ایک اور کرشمہ میں آپ کو بتاؤں, تبلیغی جماعت کا ایک اور کرشمہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. لکھتے ہیں کہ صفحہ 89 میں ہی لکھتے ہیں کہ ایک معتمد دوست
نے راقم سے، یہ لکھنے والے یعنی زکریا صاحب سے جو لکھنے والے ہیں، راقم کہتے ہیں لکھنے والے کو، کتاب لکھنے والے، تو کہتے ہیں راقم سے ایک معتمد دوست نے ایک خوشنویس لکھنؤ کی حکایت بیان کی. خوشنویس کہتے ہیں کاتب کو جو لکھتے ہیں. اس کی حکایت بیان کی کہ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اسی غرض سے بنائی گئی تھی لکھ لیتے، اس کے بعد کام شروع کرتے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو غلبہ فکر آخرت سے خوفزدہ ہو کر، یعنی آخرت کی فکر سے خوفزدہ ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے بھائی وہاں کیا ہوگا. ایک مجذوب آ نکلے. مجذوب، مجذوب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے؟ مجذوب کہتے ہیں پاگل کو، دیوانہ کو، قلندر کو، دمادم مست قلندر والے جو ہوتے ہیں ان کو مجذوب کہتے ہیں. جو شرعی تکلیفات سے ان لوگوں کے نزدیک، تبلیغ جماعت اور بریلویوں کے نزدیک شرعی تکلیفات سے وہ بری ہوتے ہیں، نہ ان کے اوپر نماز ہے، نہ ان کے اوپر روزہ ہے، نہ ان کے اوپر کچھ نہیں. مجذوب ہے، مجذوب پاگل. ہمارے ہاں کوئی ننگے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی برہنہ پیر ہیں، کوئی دھڑہنا پیر ہیں، کوئی رنگیلے پیر ہیں، کوئی اجالے پیر ہیں، کوئی اندھیرے پیر ہیں، ہے نا. یہ سب مجذوبوں کی قسمیں ہیں جو کہ گالیاں بھی بکتے ہیں، تھوکتے بھی ہیں، رینٹ بہ رہی ہے ننگے، ان کے پیچھے یہ مسلم عوام یا جو غیر مسلم جو ہیں دوڑتے رہتے. کیا اب وہ اس نے گالی دے دی، حضرت نے دعا دے دی، ہے نا، اس نے کچھ کر دی. اب بھی اللہ اکبر میں وہ فیکس آیا میرے پاس، نوائے وقت لاہور اسی ربیع الاول کا واقعہ ہے اور وہ نوائے وقت میں چھپا ہے. ربیع الاول کی پتہ نہیں 25 یا 26 تاریخ، وہ میں فیکس بھول گیا، میرے پاس جدہ سے ہمارے ایک دوست نے بھیجا. اس میں معلوم ہے سرخی لگی ہے فرنٹ پیج نوائے وقت کے اوپر کہ ایک پیر کے کہنے سے مرید نے اپنے 3 جوان بیٹوں کو گولیاں مار دی. اللہ کی قسم، یہ بھی ابھی ربیع الاول کا واقعہ ہے. اور شیخو پورا کے نمائندے نے یہ واقعہ اس کے اندر لکھا ہے. ہوا کیا کہ اس نے صبح دوپہر کو آیا، اس کے 3 بچے سو رہے تھے، دھڑا دھڑ اس نے پشاور سے جا کر کے اس نے بیان دیا کہ میں نے پشاور سے جا کے 3000 میں پستول خریدا اور میں نے دھڑا دھڑ اس کو جو ہے سوٹ کر دیا کیونکہ میرے پیر کا حکم تھا اور اس نے کہا تھا یہ بچے تیرے نہیں ہیں، یہ حرامی کی اولاد ہے. کس کا ہوگا؟ اس کو کیسے معلوم ہوا پیر کو؟ ہو سکتا ہے اسی کا رہا ہو، کیا پتا بھائی، ایسے لوگوں کا تو پیری سب کچھ ہوتا ہے نا. اس نے اپنی حقیقت بتا دی، اپنا نام نہیں بتایا ہوگا، اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. ہو سکتا بھائی یہی ہوتا ہے. مداری والوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، ان کی بہن بیٹیاں سب کچھ یہی سب استعمال کرتے ہیں. اللہ کی معاف کرے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے یہی. اور جناب علی اس نے جو ہے ان کو قتل کر دیا اور بیوی آئی بچانے کے لیے اس کو بھی سوٹ کر دیا اور وہ زخمی ہو گئی. لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی، جب یہ منظر دیکھی تو چھت کے اوپر سے کودی اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہ ہاسپٹل میں ہے. یہ بھی ربیع الاول کا واقعہ نوائے وقت آپ اٹھا کے دیکھیں. دوسرا واقعہ وہی لکھا ہوا ہے کہ ایک پیر کے کہنے پر نومولود کی قبر کھود کے عورت نے قبر سے باہر کر دی. ہوا کیا کہ اس کے بے اولاد تھی، اس عورت کو اولاد نہیں ہوتی تھی. پیر نے کہا تو کسی نئی نومولود یعنی نیا بچہ جو پیدا ہوا ہو، مر گیا ہو، اس کی قبر کے پاس جا کے اس قبر کو کھود کر کے اس لاش کو باہر کر دے اور اس میں جا کر کے کھڑی ہو کے نہا لے تو تجھے اولاد پیدا ہو جائے گی. وہ ظالم عورت گئی، قبر کھودی، اس نے نومولود کی جو تازی قبر تھی اس نے اٹھا کے باہر کیا اور اس کے اندر کھڑی ہو کر کے اس نے غسل کیا. کیوں؟ اب اس کو پکڑا گیا، گاؤں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، تناؤ ہیں اور وہ جیل میں ہیں اور اس کے اوپر بڑے بڑے منسٹروں نے اور سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے. ارے اس بیچاری عورت کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ ارے اس پیر کو دو جو تمہارے گھروں کو لوٹتا ہے، تمہاری جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالتا ہے. ان پیروں کو پکڑ کے پاگل خانوں میں ڈالو، ان کو بیڑیاں پہناؤ، ان کو قتل کرو، ان کو ختم کرو اس دنیا سے جو شرک کی، کفر کی مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ غریب بیچارے جو عوام جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کچھ نہیں علم ہے. یہ بھوکے ننگے لوگ، غریب ہمارے ملکوں کے مزدور طبقے کے لوگ جو بیچارے اپنا خون پسینے سے کماتے ہیں، جن کو یہ پیر اپنی جھولیاں بھرتا ہے اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو پکڑو، ان کو ختم کرو. لیکن کیسے ختم کریں گے؟ حضرت نواز شریف کا اب بھی میرے پاس پرچہ آیا ہوا ہے شہادت پرچے کے اندر، اور وہ اس کی فوٹو کاپی ہمارے اندر موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت نواز شریف نے داتا گنج ہجویری کے کمپلیکس کے لیے 32 کروڑ روپے پاس کیا ہے مزار شریف کی بنانے کے لیے. کتنا کروڑ؟ 32 کروڑ. اور جناب علی اور ایک اور کمپلیکس بابا کا مزار بنانے کے لیے ایک بزرگ ننگے شاہ ہیں کوئی، ہے نا، ان کے گھر تک راستہ بنوایا گیا ہے، باقاعدہ قومی خزانہ
میں اپنے ان پاکستانی بھائیوں سے درخواست کروں گا جو تم یہاں کما کے بھیج رہے ہو نواز شریف صاحب کو، سیاسی بات نہیں ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے، اور نواز شریف صاحب مزاروں کی حفاظت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تمہاری خون اور پسینے کی کمائیاں اٹھاؤ، اسی کے اندر میرے پاس وہ پرچہ ہی موجود ہے، اٹھائیں آپ، وہ شہادت پرچہ ہے اس میں لائیں، اسی کے اندر ہے وہ حوالہ میرے پاس۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بیگ دے دیں تو میں نکال لوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے اندر باقاعدہ اس پرچے والے نے رپورٹ دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ نے جو ہے آپ نے یہ قوم کے خزانے کو یعنی کفر کی طرف لگانا شروع کیا ہے۔ یہ شہادت پرچہ ہے، سمجھ رہے ہیں، جو کہ اسلام آباد، سری نگر، مظفر آباد، اسلام آباد سے نکلتا ہے، یہ جہاد کشمیر کا ترجمان ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں رپورٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وزیر اعظم کا نذرانہ یا فرقہ واریت کی سرپرستی، اس کے اندر باقاعدہ جناب علی یعنی رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ لکھا ہے کہ دوسری طرف سرکاری طور پر فرقہ واریت کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کسی مخصوص فرقے کے ووٹوں سے برسر اقتدار نہیں آئے، بلکہ قوم کے ہر مکتب فکر کی تائید اور حمایت کی ہے۔ اس لیے فرزندان توحید کو برانگیختہ کرنا اور غضب الہی کو دعوت دینے کے ساتھ وزیر اعظم کے عقائد کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی کمائی سے اگر غیر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے گناہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ حکمران قوم کی دولت کا امین ہوتا ہے اور قوم کے سامنے اس دولت کا جواب دہ ہوتا ہے۔ قوم انہیں ہرگز ان فضول خرچیوں کی اجازت نہیں دے سکتی۔ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں معروف مزار کمپلیکس کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک سڑک بنوائی تھی۔ ہاں، وزیر اعظم کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں اور بندوں کے بجائے رب کی رضا کے لیے کچھ، اگر آج ایک مزار کے لیے وہ اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں تو کل دوسرے مزاروں کے مجاور بھی اپنے اپنے کشکول لیے دہائی دیتے چلے آئیں گے۔ ہاں، اس صورت میں وہ کس مزار پر قوم کو بھیٹ چڑھائیں گے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وزیر اعظم، اور اسی طرح سے یہ لکھیں عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ان کا خون نچوڑ کر ان سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف فضول اور لایانی کاموں میں بے دریغ کروڑوں روپے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اس میں لکھا وزیر اعظم اپنے پہلے دور اقتدار میں مانسہرہ کے ایک فقیر جس کے ساتھ انہیں بہت عقیدت ہے اور جس کے بارے میں سننے اور پڑھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے ضرورت مندوں کی ڈنڈوں سے تواضع کرتا ہے، وہ پیر اس کے عقیدت مند ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کی کٹیا تک سڑک تعمیر کرا کے قوم کے لاکھوں روپے برباد کر چکا ہے۔ یہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں قوم کی خزانوں کو، ان سے پوچھو کوئی یہ مزاروں کے، تو جو حکومت خود مزاروں کی سرپرستی کرے اور ان کو وہ کرے، وہ بیچارے ان جاہل بیچاروں یہ دیکھیں پرچہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ثبوت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان غریبوں کے کون محافظ ہے سوائے اللہ کے؟ ان کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ مسلمانوں تم خود سدھرو، تم ان مزاروں کو بمبلاش کرو، ان فقیروں پیروں جو بنے ہوئے ہیں دجالاجین، ان سے اس دنیا کو خود صاف کرو۔ یہ تم حکومتوں کے چکروں میں پڑ کے، یہ حکومتیں یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی ہیں سوائے فقر کے، غربت کے، افلاس کے، ننگا پنی کے، تمہیں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ تمہارا مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے طلب کرو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، میرے بھائی، میں کہاں تک چلاؤں اور میں کہاں تک اس امت کو جگانے کے لیے، اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے کے لیے مجھے یہ تمام سب کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ کی قسم بڑا ایزی معاملہ تھا سدھارنے کا، لیکن امت ایسے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، زناکاری، شراب خوری، بدکاری، یہ تمام سب چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ یہ سب کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے، لیکن شرک اور کفر اور بدعت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کا کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی بری بیماری ہے، اس لیے اس کو مٹانا ہے، یہ سب سے پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ بہرحال لکھ رہے ہیں کہ مجذوب کا واقعہ ہے، تو میں نے کہا مجذوب جو ہوتا ہے ایسے ہی ڈنڈے شاہ پنڈے شاہ ایسی ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ آخرت کی فکر میں وہ رونے، تو ایک مجذوب نے کیا کہا، کون سا صفحہ ہے بھائی؟ 89۔ مجذوب وہاں آ کے نکلا اور اس نے کہا، وہ کہنے لگے کہ بابا کیوں گھبراتا ہے، بابا کیوں گھبراتا ہے، وہ بیاض یعنی وہ نام اعمال، بیاض مطلب نام اعمال، وہ بیاض
سرکار میں پیش ہے، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ بیاض پیش ہے اور اس پر سواد بن رہے ہیں، یعنی نجات کی تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر رہے ہیں۔ سوچیں لکھنؤ کے اندر یہ مجذوب بیٹھ کر کے عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا مدینہ کے اندر جو عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کے سامنے جو اس کاتب کا نام اعمال پیش ہوا، پوری خبر رکھتا ہے یہ ننگا جھڑنگا مجذوب، پاگل، مجنوں، دیوانہ، قلندر۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارے زکریا صاحب کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سب لوگوں کی عدالت میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کو، قرآن و سنت، اپنے تبلیغی بھائیوں سے، کہ میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ میرے خاندان کے نہیں، میرے ذات برادر کے نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ان سے تعلق ہے سوائے اس کے کہ یہ کفریہ اور یہ عقیدہ باطلہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ہیں، یہ میں آپ کے لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ میں تو سدھر چکا ہوں الحمدللہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے۔ آپ بھی آنکھیں کھولو اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، سوچیں اس پاگل کے کہنے پر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور کرشمہ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ اکبر، کیا آپ کو بتلاؤں، ایک کرشمہ میں آپ کو بتلاؤں۔ لکھتے ہیں کہ ایک کاتب ہی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کاتب ہمسایہ تھا، وہ مر گیا تو عبید اللہ بن عمر قواریری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھ کو اللہ نے بخش دیا۔ میں نے سبب پوچھا، کہا میری عادت تھی کہ جب ناب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھا دیتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ گزرا، یعنی جنت۔ ظاہر جنت ایک ایسی چیز ہے نہ کسی نے جس کے بارے میں سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل کے اوپر وہ بات گزر سکتی ہے جو جنت میں موجود ہے۔ گویا یہ حضرت مرنے کے بعد ہی فوراً جنت کے اندر بک ہو گئے، ان کا الاٹ ہو گیا صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پہ۔ معاف کرنا، میں درود کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ میں درود کا مخالف ہوں اور اس کی فضیلت کا بھی قائل ہوں جتنی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تم تمام گناہوں کو ایک ٹوکری میں اور سب کچھ ختم کر رہے ہو جس کی کوئی سند نہیں، اور حوالہ کیا دیا ہے معلوم ہے؟ حوالہ دیا ہے گلشن جنت۔ ان سے پوچھو کہ یہ گلشن جنت، اور یہ ہمارے عہد کا محدث ہے جو اس سڑک چھاپ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے۔ گلشن جنت سڑک چھاپ جس کی کوئی ویلو اور اہمیت نہیں، اس کتاب کے حوالے سے واقعہ لکھ رہا ہے جو شیخ الحدیث قطب عالم فخر الامازل زبد الامازل کے نام سے ہمارے ملکوں میں اندر جانا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور دیکھیں آگے آئیں آپ اور دیکھیں، یعنی جنت کتنی آسان ہو گئی ہے، نہ ہلدی لگے نہ مرچ، پھر بھی مزہ چوکھا ہے ہمارا، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اور دیکھیں ایک کرشمہ اور دیکھیں، 90 صفحہ نمبر 92 کے اندر، صفحہ نمبر 92، ہاں، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام مستح، وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت بے پرواہ اور بے باک تھا، یعنی گنہگار تھا، بدکار تھا، بے پرواہ تھا، کچھ نہیں، گناہ کی کوئی وہ نہیں کرتا تھا، وہ پاپی تھا۔ وہ مر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا یہ کس عمل سے یہ کام ہوا؟ اس نے کہا میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا، استاد نے درود شریف پڑھا، میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آواز سے درود پڑھا، میری آواز سن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ ایک بار درود پڑھا اس نے، پورے پاپی تھا، بدکار تھا، گنہگار تھا، سب کچھ اس کا معاف۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میرا پڑوسی تھا، گنہگار تھا، اس کو بار بار توبہ کی تاکید کرتا مگر وہ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اس کو جنت میں دیکھا، پاپی گنہگار کو جنت میں دیکھا۔ اچھا، اس سے پوچھا کہ تو اس مرتبے پر کیسے پہنچا؟ اس نے کہا ایک محدث کی مجلس میں تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص نبی پر زور سے درود پڑھے اس کے لیے جنت واجب، میں نے آواز سے درود پڑھا اور اس پر لوگوں نے بھی پڑھا اور اس پر ہم سب کی مغفرت ہو گئی۔ ایک دفعہ درود پڑھو جنت کے اندر چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، زناکاری، بدکاری، سود خوری، سب کچھ آ رہی ہے باتیں۔ تو گویا یہ دیکھیں آپ کس طرح سے حضرت زکریا صاحب اپنے تبلیغی جماعت والوں کو بڑی سستی جنت حاصل کرنے کا سستے فارمولے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کر لو خلاص، بقیہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔
اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میرا پڑوسی تھا، بہت گنہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا رہتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا رہتا تھا، اس کو دن رات کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے جس کو دن رات کی خبر نہ ہو وہ نماز پڑھے گا؟ ہاں، دن رات کی بھی خبر نہیں، یعنی نہ نماز کی نہ کچھ بھی، بے نمازی تھا، شرابی تھا، سب کچھ تھا۔ میں اس کو نصیحت کرتا تو وہ سنتا بھی نہیں تھا، میں توبہ کو کہتا تو وہ مانتا بھی نہیں تھا، اور جب وہ مر گیا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت کے بڑے اونچے مقام پر لباس فاخرہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اوہ ہو، تبلیغی جماعت کے بھائیوں، بڑا اچھا نسخہ زکریا صاحب کی جنت کا ہے یہ۔ کانا دجال بھی آئے گا، قیامت جب قریب آئے گی تو ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، وہ اس کی جنت ہوگی جو مومنین کے لیے جہنم ہوگی، اور اس کا جہنم ہوگا جو مومنین کے لیے اس کی جنت ہوگی۔ یہ جنت زکریا صاحب بتا رہے ہیں، سنو، سمجھ رہے ہیں، یہ جنت ہے۔ چنانچہ بڑے اعزاز و اکرام میں تھا وہ شخص۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ ایسا تجھے کیوں ہوا؟ اس نے وہی محدث کا قصہ بتلایا۔ یہ بھی کسی محدث کے پاس حدیث سن کے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا تھا، تو اس کی نمازیں وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ تم کہاں مگا کیوں نماز کی تعلیم کہتے ہو نا؟ ہم نماز کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، ٹکر ٹکر بتاتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے بھائی، ہم برا تھوڑی کرتے ہیں، ارے ہم مسجد میں ناپاک بے نمازیوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ زکریا صاحب تو کہہ رہے ہیں شراب پیو، زناکاری کرو، بدکاری کرو، بے نمازی رہو، سب کچھ کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو جنت میں چلے جاؤ۔ تو خامخواہ دنیا کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ سیدھے کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو جاؤ جنت میں چلے گئے۔ ہے کہ نہیں یہی تعلیم؟ یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم نہیں ہے، یہ شیخ دیوبند زکریا صاحب کی تعلیم ہے جو اپنی کتاب فضائل درود شریف میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اور آگے آئیں، میں آپ کو بتاؤں، یعنی ایک بزرگ تھے، ان کا معاملہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوا تو کہنے وہ جنت میں چلے گئے۔ تو ان سے پوچھا بھائی تم کیسے جنت میں چلے گئے؟ بولے فرشتوں نے ہمارے گناہ اور درود شریف جب جوڑنا شروع کیا تو میرا ایک درود شریف آگے بڑھ گیا اور میرے گناہ تھوڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے دو، اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، یعنی ابھی یوم آخرت آیا ہی نہیں، حساب و کتاب ہوئے نہیں، جنت الاٹ ہو گئی ان کے نام سے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ تبلیغی نصاب فضائل درود صفحہ نمبر 90 کے اندر یہ تمام سب کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ بیچارے عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، وہ تمنا کیے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جنت دے دے۔ یہاں تو جنت الاٹ ہو رہی ہے، تبلیغی جماعت والے باقاعدہ درود پڑھ کے لے رہے ہیں۔ بھائیو تم کہاں ہو؟ تم عبادتوں میں نمازوں میں بھیڑے ہوئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتا ان کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے تبلیغی جماعت والے جنت لے رہے ہیں۔ بھائی یہ تعلیم ہے، ان بیچارے جاہلوں کو دی جاتی ہے تو یہ بیچارے تسبیح ڈھکیلتے پھر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی ڈھکل رہے ہیں، اور جناب علی پوچھو تو کہتے دل پڑھ رہا ہے۔ ابے زبان تیری ہم سے بات کری، دل تیرا کہاں ہے؟ نہیں، دل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ یہ تعلیم ہے تبلیغی نصاب کی۔ اب میں اور آئیں بتاؤں میں آپ کو، اور کرشمے آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں حضرت آدم کا تقدس بھی اس وقت خطرے میں پڑا ہوا ہے زکریا صاحب کے لکھنے کے حساب سے۔ کون ہے حضرت آدم؟ جن کے سب بیٹے ہیں، ہم سب انہی کے اولاد ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑے ابو البشر ہیں، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 91 اٹھائیے آپ، فضائل درود صفحہ نمبر 91 لکھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو حضرت آدم نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا۔ دیکھیں یہ گپ نہیں ہے، یہ گپ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ گپ شیخ الحدیث کی ہے، جس کے بارے میں غازی پور کے ایک سید واہیات نے، جو اس کے گاؤں کا نام واڑیات ہے، جس کو میں واہیات کہتا ہوں، اس نے لکھا ہے ارے تمہیں اہل حدیثوں وہابیوں تمہیں حدیثوں کی گردانیں آتی ہیں، حدیث سمجھنا ہے تو دیوبند کے کسی محدث کے سامنے جا کے حدیث پڑھو۔ یہ حدیث شیخ الحدیث ہے، سنو۔ لکھتے ہیں کہ حوا علیہ السلام پیدا ہوئی جب تو حضرت آدم نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا، ملائکہ نے کہا صبر کرو۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ صبر کرو بھائی، جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر نہ ادا کر دو۔ فرشتوں نے کہا اچھا، انہوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا، ظاہر ہے دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خرافات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں گپ، جھوٹ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہنے کہ مہر، فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا مہر ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھ دو مہر ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 20 بار۔ تبلیغی بھائیوں اپنے مفتی صاحب سے پوچھو کہ یہ تو درود شریف ہے، کیا
آپ کے مذہب میں کیا کسی کو قرآن کی تعلیم کے اوپر مہر باندھنا جائز ہے؟ یا یہ کہو کہ 3 دفعہ ہم اپنی بیوی کو درود پڑھ کے سکھا دیں گے، پڑھ دیں گے، تم قاضی صاحب ہمارا نکاح پڑھ دو، وہ قاضی مانے گا دیوبند کا؟ پوچھو ان سے، ارے جو تمہارا عمل نہیں ہے وہ کیوں کتابوں میں تم نوٹ کرتے ہو؟ جو نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے، اس امت کو کیوں گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہو؟ اور تبلیغ جماعت کے بھائیوں، آپ کیوں ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھو تم ان کی کیا تعویل کرو گے، کیا بتلاؤ گے ان کو؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اور ایک قاری حنیف کی کیسٹ بھی میں سن رہا تھا، دیوبند کے بڑے بڑے مشہور قاری ہیں بھائی وہ، اور ان کی تقریریں بھی خوب کر کے چلتی ہیں، اور لوگ بھی ہے نا، تو جناب ان میں بھی وہ بھی یہی واقعہ بیان کر رہا تھا۔ دیوبند کے ہر عالم کے زبان پہ یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ اچھا سنیں، خوشبو دیکھیں، ایک اور بزرگ دیکھیں، لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک صفحہ 90 کے اوپر اور واقعہ نمبر 13، صفحہ 90 واقعہ نمبر 13، کہتے ہیں کہ ایک مرد صالح نے معمول مقرر کیا تھا کہ ہر رات کو سوتے وقت درود بعدد معین پڑھا کرے گا، یعنی ایک معین مقدار تک درود پڑھے گا، یعنی 50 یا 100 یا 200، یعنی ایک مقررہ عدد۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور اس کا تمام گھر اس کا روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منہ لاؤ جو درود پڑھتا ہے، کہ میں بوسہ دوں۔ اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسار سامنے کر دیے، گال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا، بعد اس کے وہ بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ بیدار ہو گیا، جاگ گیا۔ تو سارے گھر میں مشک کی خوشبو باقی رہی۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ واقعہ ہے، اس کی تفصیل 38 نمبر پہ، واقعہ نمبر 38 پہ حضرت نے لکھا ہے، اور آ رہی ہے اس کی مکمل تفصیل۔ اس میں شاید یہ ہے کہ بیوی کو بھی جگایا اور پتہ نہیں وہ سب ہوا، خوشبو سارے گھر میں مشک کی خوشبو باقی رہی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا، اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو قدرے قابل تسلیم میرا جو خواب میں آدمی نے کسی کو 2 لاکھ روپے دیے، جب نیند کھلی تو دیکھا کاغذ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، ہے کہ نہیں؟ خواب ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن ہفتہ بھر رخسار سے خوشبو آتی رہی، ہفتہ بھر، دوسرے واقعے میں ہے 1 ہفتہ تک رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہفتہ بھر رخسار سے خوشبو آتی رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے تھے۔ یہی تو ہوگا نا کہ ہواؤں نے خوشبو چھوڑنے سے خوشبو پہنچ جائے گی۔ حضور آئے اور آ کے اس کے گال پہ پپی لے کے گئے، اور 1 ہفتے تک وہ خوشبو اس کے درود پڑھنے والے کے اوپر باقی رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں بلا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو خواب میں کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی، ہاتھ میں نہیں آتی، حقیقت نہیں ہوتا خواب، لیکن یہاں پر باقاعدہ 1 ہفتے، کیا کریں، کیا بتائیں آپ کو؟ وہی پھر شعر آتا ہے کہ یہ ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، تحریر سے دیکھا تو امامے کے سوا امامے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے آئیں، یہ دیکھیں روٹی کی کہانی میں سناؤں زکریا صاحب کی زبانی، روٹی کی کہانی دیکھیں، صفحہ نمبر 112، کہاں تک کہانیاں سناؤں؟ صفحہ نمبر 112 آپ اٹھائیں، تبلیغی نصاب فضائل درود شریف، صفحہ نمبر 112 اور قصہ نمبر 48۔ اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو وہی ہے نا، صفحہ نمبر 48، روٹی کی کہانی ہے نا یہ، ہاں، کہتے ہیں اچھا شیخ ابو الخیر اقطع کا واقعہ نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ایک بزرگ تھے جنگل میں بے ہوش ہو کے گر گئے، ہے نا، تو پیاس کی وجہ سے تو ایک بزرگ آئے، ان کو پانی پلایا، کہا کون ہو؟ کہا یہ خضر علیہ السلام ہے، یہ گویا خضر بھی ان کے یہاں زندہ ہیں۔ زکریا صاحب مریدوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ خضر بھی زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روٹی کی کہانی میں آپ کو بتاؤں، لکھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا، ابو الخیر لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا، 5 دن وہاں قیام کیا، کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا، مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، مدینے میں کوئی مزہ نہیں آیا،
قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر وہاں سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو گیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابو بکر آپ کے داہنی اور حضرت عمر آپ کے بائیں جانب تھے اور حضرت علی آپ کے آگے تھے۔ حضرت علی کہاں تھے؟ آپ کے آگے تھے۔ مجھے شیعوں کا عقیدہ یاد آتا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ جبریل بھول گئے، جبریل، اللہ تعالیٰ نے علی کو نبی بنایا تھا، جبریل بھول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے چلے گئے۔ کہیں یہی عقیدہ تو نہیں زکریا صاحب بتلا رہے ہیں؟ دائیں بائیں ابو بکر صدیق اور عمر، بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تینوں سے آگے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ خیر، ایک اشارہ ہے سمجھنے کے لیے، سمجھیں کہ یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ شیعوں کے گڑے ہوئے اس طرح کے واقعات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ کو ہلایا اور فرمایا اٹھ، رسول خدا تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور حضرت کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوما۔ حضور نے مجھ کو ایک روٹی عنایت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ فضائل اعمال درود شریف، فضائل درود 112 اور پاکستانی نسخہ میرے پاس اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے، پاکستانی نسخے میں آپ یہ دیکھیں تبلیغ نصاب مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، اس کی چھپی ہوئی یہ جو ہے تبلیغ نصاب، اس کے صفحہ 796 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر تبصرہ بعد میں، پہلے واقعات سن لیں۔ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جو تھے اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک روز مجھے بہت بھوک لگی، نہ معلوم کتنے روز کا فاقہ تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہت فاقہ ہے۔ میں نے نبی کی روح مقدس کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب بیدار ہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے نا دوسرا، یہ خواب کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس آسمان سے اتری اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک روٹی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے حضور کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ روٹی مجھے مرحمت فرمائیں۔ فضائل اعمال صفحہ 797 پاکستانی پرنٹ، اور انڈین پرنٹ میں جو ہے انڈین پرنٹ میں صفحہ 113۔ اسی طرح ایک قصہ اس کے بعد اور لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھوکے کو دودھ کا پیالہ بھیجا۔ اب وہ تفصیل ہے کہ اس نے پیا، بھوکے کو دودھ کا پیالہ بھیجا۔ اسی طرح ایک اور قصے میں لکھا ہوا ہے، اسی صفحے میں پورے یہ قصے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک اور قصے میں لکھا ہے کہ بھوکے شاہ جی کو حضور نے خواب میں روٹی دی اور جاگنے پر زعفران کی خوشبو آ رہی تھی، صفحہ 797 اور یہ صفحہ 713 کے اوپر۔ اور ایک اور قصہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ جی یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد جو تھے وہ بیمار ہوئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بیٹے کیسی طبیعت ہے؟ اس کے بعد شفا کی بشارت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کی بشارت عطا فرمائی اور اپنی داڑھی مبارک میں سے 2 بال، نعوذ باللہ، حضور داڑھی بھی توڑتے تھے گویا، توڑ ہی کے دیا ہوگا نا ہندوستان میں، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ کہاں کے تھے؟ ہندوستان کے تھے نا، تو ہندوستان کا واقعہ، حضور نے داڑھی کے 2 بال عطا فرمائے، اسی وقت صحت ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو دونوں بال میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ بڑا لمبا سفر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس دور میں یہ بات ہوئی ہے۔ اور یہ تمام واقعات لکھ کے زکریا صاحب کیا لکھ رہے ہیں معلوم ہے؟ عقیدہ بتلا رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو۔ ہم جیسے مومنوں کو کیا گمراہ کریں گے؟ الحمدللہ متبع سنت قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، یا جو ہمارے بھائی ہیں قرآن و سنت جانتے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کوئی کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن یہ جاہل اور ماننے والے بیچارے جن کو عقیدہ توحید کا پتہ نہیں، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جب اکابر صوفیہ کی توجہات معروف اور متواتر ہیں، توجہات سمجھتے ہیں؟ توجہات کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ یعنی بھائی ابھی میں بتایا، وہ توجہ دیا تو وہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو حضرت شیخ دیوبند نے باہر نکل کے، توجہ ہے، یہی توجہ، نظر کرم جس کو کہتے ہیں۔ توجہ مطلب نظر کرم۔ ہمارے ہاں شعر لکھا رہتا نا، یہ نظر کرم ہے تیرا آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، تو یہ نظر کرم کہہ رہے ہیں۔ جب بزرگوں کی توجہ معروف و متواتر ہیں تو پھر سید الاولین و آخرین کی توجہ کا کیا پوچھنا؟ ہاں بہرحال ان کی توجہ تو ہوگی ہی۔
آپ ہمیں بتلائیں میرے عزیز کہ ان واقعات میں قبر والوں سے سوال کرنے کی خوب لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے، اور ایک ایسا عقیدہ بتلایا جا رہا ہے جو عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور وہ عقیدہ ہے مردوں کے سننے کا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ مردوں کے سننے کا۔ آئیے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اس تعلق سے بتاؤں تاکہ کوئی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ آپ ایک بات، اور یہ چور دروازہ ہے جو کھولا ہے زکریا صاحب نے اس فاسد اور باطل عقیدے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک نبی کریم اور ان تمام واقعات سے جو بات کھل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک عقیدہ تبلیغی جماعت والوں کا، نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والے ضرورت مندوں کی ضرورت کو جانتے ہیں اور ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ نہیں ان واقعات سے؟ نمبر دو، اگر قبر میں راشن پانی کی کمی ہو جائے، ہے نا، اگر راشن پانی کی کسی کو کمی ہو جائے تو روح مبارک آسمان کا چکر لگا کر مانگنے والے کی ضرورت کا سامان خوراک بھی پہنچاتی ہے، مکمل طور پر خوراک پہنچاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اور مانگنے والا جاگتے جاگتے یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حضور کی روح آ رہی ہے، حضور آ رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، روٹی۔ یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے۔ نمبر تین، خواب میں داڑھی کے بال دیے تو جاگنے پر ہاتھ میں وہ بال موجود بھی تھے، یعنی حضور خود گئے تھے جبھی تو وہ بال موجود تھے، یا فیکس سے بھیجا گیا تھا؟ کہاں سے بھیجا گیا وہ؟ بھائی کوئی برید ورید کا بھی تو سسٹم نہیں تھا۔ سنیے، اور یہ تمام سب عقیدے ان واقعات سے ثابت ہوئے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی صفت بیان کی ہے۔ کیا صفت بیان کی ہے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس سائل نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے مہمان ہیں، یہی تو کہا تھا نا، مانگا تھا، تب اللہ کے نبی نے روٹی دی تھی۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں روزی دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہیں روزی دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو۔ گویا مشرک لوگ روزی کہاں تلاش کرتے تھے؟ اپنے بزرگوں میں، اپنے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، مانگتے تھے ان سے، بتوں سے۔ رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو مشرکین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے مانگ کر اور اس کا ذکر کر کے اطمینان حاصل کرتے ہیں، جبکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی کے طریقے کے اوپر، اور یہی طریقہ مومنین کا بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن مشرکوں کو اپنے بزرگوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ ایک مومن کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، سورہ شعراء آیت نمبر 89 اور 80، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قوم کے سامنے کہ وہ اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پکارنے والے کی پکار یہ اسلامی عقیدہ ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پکارنے والوں کی پکار ضرورت مندوں کی ضرورتیں اور بھوکوں کو روزی اور ننگوں کو کپڑا، بیماروں کو شفا صرف اللہ وحدہ لا شریک عطا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجاور، کوئی بھی ہو وہ پکارنے والے کی پکار بھی نہیں سنتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو ان کی وہ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنی ضرورتیں لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، نہ کہ یہ بے اختیار قبر والے جو کسی چیز کے مالک اور مختار نہیں ہیں۔ لیکن فضائل اعمال میں اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں، ہم نے آپ کو چند یہ مثالیں دی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر والوں سے سوال کرنے سے، جیسا کہ زکریا صاحب نے بتلایا کہ ان کی توجہات معروف اور مشہور ہیں، سب کچھ ملتا ہے اور سب کچھ ان سے دیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور،
ایک اور روٹی کا واقعہ زکریا صاحب نے بیان کیا ہے جس میں ہدیہ مشترکہ کا لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا روٹی تو کہا کہ ہدیۃ مشترکہ، تو بھوکے بزرگ نے روٹی ان کو پیش کی، ابو بکر نے کہا بھائی ہدیہ جب نبی نے دیا ہے تو ہمیں بھی دو، تو انہوں نے پیش کر دی۔ بہرحال المہم اس واقعے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ ابو بکر کو دیا، حضرت عمر نے مانگا عمر کو دیا، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ سے مانگا کہ بھائی ہمیں بھی دو تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کو میں نے روٹی پیش کر دی مگر عثمان کو انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر سے سلسلے نسب ملتا تھا، یعنی میں عثمانی تھا اس لیے میرا نسب ملتا تھا، اور ابو بکر سے ہمارے صوفیت کا سلسلہ ملتا تھا، سلوک ملتا تھا، اور حضرت عثمان سے انکار کی جرات ہو گئی کیونکہ ان سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ نعوذ باللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جاہلیت کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تبلیغ نصاب میں اس جاہلیت کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی نسب والوں کا خیال کرو، حسب والوں کا خیال کرو، اپنے ان کا خیال کرو۔ حضرت عثمان چونکہ نہ نسب سے تھے نہ ان کے صوفیوں کے تعلق سے تھے، اس لیے ان کا انکار نعوذ باللہ کر دیا گیا۔ بہرحال یہ اور سنیں، اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اسی زکریا صاحب کے حوالے سے۔ یہ لکھتے ہیں علم غیب کا مسئلہ، میں آپ کو 106 صفحے میں فضائل درود 106 صفحہ آپ اس میں دیکھیں، 106 صفحہ۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ علم غیب ہم نے کئی دفعہ بتلایا ہے، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور ایک آیت کریمہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ گویا یہ تمام سب چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی ان تفصیلات کے بعد آئیے ذرا ہم آپ کے سامنے فضائل اعمال کے کچھ اور نمونے اس تعلق سے پیش کرتے ہیں کہ علم غیب کے دعوے ان دیوبندی مولویوں کے بزرگوں کے اندر کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اقتباس، ایک بریلوی مناظر اہل سنت جو مر گیا الہ آباد کا، مشتاق احمد نظامی، اس کی کتاب ہے خون کے آنسو، جو ابھی فی الحال میرے پاس آئی ہے اور میں نے ہندوستان سے منگائی ہے اپنے ایک دوست کے اس سے، تو وہ میں پڑھ رہا ہوں آج کل، اور اس کے اندر اس نے ایک بات لکھی ہے جو یقیناً اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے کھل کے آ گئی۔ اس نے خون کے آنسو صفحہ نمبر 24 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آج، مشتاق احمد نظامی نام ہے، مناظر اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ آج کوئی دیوبندی مولوی شرک کی صحیح تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی دیوبندی مولوی شرک کی ایسی تعریف کر سکتا ہے جس سے اس کے اکابر یعنی اس کے بڑے بڑے علماء اس تعریف کی زد میں نہ آئیں، یعنی اس تعریف میں شامل نہ ہوں، تو آج بھی میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی شرک کی جامع معنی تعریف کر کے مجھ سے 500 روپے کا انعام حاصل کر لے۔ یعنی حقیقت بھی ہے کہ اگر ان دیوبندی مولویوں سے شرک کی ایسی تعریف آپ کروا لیں جس سے ان کے بزرگ بڑے بڑے جو ہیں بچ جائیں، تو ہم بھی 500 نہیں 5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی تعریف دیوبندی مولوی کر کے بتلا دے جس سے ان کے یہ گرو گھنٹال لوگ، یہ لوگ جنہوں نے یہ کتابیں، چاہے اشرف علی صاحب تھانوی ہو، چاہے رشید احمد گنگوئی ہو، چاہے خلیل احمد امبیڈکری ہو، چاہے وہ جو ہے سہارنپوری ہو، چاہے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، چاہے حسین احمد مدنی ہو، چاہے جو ہے زکریا صاحب ہو، چاہے یوسف صاحب ہو، چاہے الیاس صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ان کے بزرگ آج بھی چیلنج ہے، کر کے بتا دو ایسی تعریف جس سے تمہارے بزرگ اس کی زد میں نہ آئیں، کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب کے سراسر عقیدے اللہ کے سوا اٹھا کر کے ان بزرگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے اندر تقسیم کیے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے بارے میں انہوں نے علم غیب ثابت کیا ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھیے، کہتے ہیں، آپ اٹھائیے کتاب فضائل درود شریف، فضائل درود شریف صفحہ نمبر 106،
اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بڑے واقعات ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں سفیان ثوری سے نقل ہے کہ میں طواف کر رہا تھا, میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قدم قدم پر درود ہی پڑھتا تھا اور کوئی چیز تسبیح تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں. اس نے کہا اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا, یکتا یعنی بے مثال نہ ہوتا, تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا. پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے, ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا, میں علاج کا اہتمام کرتا رہا کہ ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا, میرے باپ کا منہ کالا ہو گیا. میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی, میں نے خواب دیکھا کہ ایک صاحب جس سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی, تیزی سے قدم بڑھاتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو باپ کا چہرہ سفید ہو گیا. واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے, آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا. وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا, میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں. محمد بن تو تاکید بھی ہے کہ کوئی دوسرا نہ سمجھو محمد بن عبداللہ, میں صاحب قرآن ہوں. یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا, یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا. جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. فضائل اعمال پاکستانی پرنٹ صفحہ نمبر 791 اور انڈین پرنٹ صفحہ نمبر 106 اور واقعہ نمبر 43. اور واقعہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل میں نمودار ہو رہے ہیں. کس میں؟ بادل میں آ رہے ہیں. سفیان ثوری سے ایک اور آدمی کی ملاقات ہوئی. اس کا دوسرا واقعہ, انہوں نے ایک جوان کو دیکھا ہر قدم پر درود پڑھتا. اس سے پوچھا یہ تیرا عمل کسی علمی دلیل کی وجہ سے ہے جو ہر قدم پر درود پڑھ رہا ہے؟ یعنی ایک قدم بڑھا رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے, دوسرا قدم بڑھا رہا تو کیسے درود پڑھتا رہے گا؟ میری تو میں کیسے اللہم صلی کون سی درود پڑھتا رہا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دوسرا قدم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تیسرا قدم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر چوتھا قدم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پانچواں, ایسے چلتا رہا ہوگا. جبھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو چل رہا ہے اس کی کوئی علمی دلیل بھی ہے یا محض اپنی رائے سے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری. اس نے کہا عراق والے؟ کہنے لگے ہاں.